مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، یقیناً جو اس کے اوصاف ہوتے ہیں، محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ والی چیزیں آنی چاہیے چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ تو باب العلم ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بالخصوص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ جو باب مدینۃ العلم والا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، علمی مقام ہے، اس پر بھی کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر میں آغاز جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رباعی سے کرتا ہوں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم جو ہمارے درمیان ہے نا، ہم اس سے راضی ہیں. اور وہ تقسیم کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے لیے علم ہے، جہال کے لیے مال ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ان قریب مال جو ہے وہ فنا ہو جائے گا لیکن علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رباعی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ علم کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. اسی لیے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اور ایک مقام پر فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مولا مرتضیٰ کا جو علم ہے نا وہ کوئی ایسا علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم ایسا تھا کہ اس کے بارے میں صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ علی کا علم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے دریا کے سامنے چھوٹا سا حوض. اور یہ فرمانے والے کون ہیں؟ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے گا اور پھر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت عبداللہ ابن عباس پہنچتے ہیں. اچھا، پہلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ذکر کروں کہ یہ عبداللہ ابن عباس جو ہے ان کو حبر الامہ کیوں کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دعا دی تھی کہ یا اللہ اسے تو علم اور تفسیر کا علم عطا فرما. تو آپ کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ قرآن کی جو پہلی تفسیر اس کائنات کے اندر اگر موجود ہے نا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی موجود ہے. اس کے بعد جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ اس سے فیض حاصل کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ پہلی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس لکھنے والے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، جو خود تفسیر کے اتنے زبردست عالم ہیں، وہ جب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نماز عشاء کے بعد پہنچتے ہیں نا تو مولا مرتضیٰ ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ یہ بتاؤ الحمد کے الف کی تفسیر کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولا مرتضیٰ جب تفسیر بیان کرنا شروع ہوتے ہیں نا تو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ نے 1 ساعت یعنی 1 گھنٹے تک الحمد کے الف کی تفسیر کو بیان کیا. پھر اس کے بعد مجھ سے سوال کیا، بتاؤ الحمد کے لام کی تفسیر کیا ہے. پھر اس کو میں نے جب اس سے لا علمی کا اظہار کیا تو 1 گھنٹہ اس کے بارے میں بیان کیا. پھر ہا کے بارے میں پوچھا، میں نے لا علمی کا اظہار کیا، 1 گھنٹہ اس کے بارے میں بیان کیا. پھر میم کی تفسیر کا پوچھا، میں نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر 1 گھنٹہ مولا مرتضیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی. پھر مجھ سے دال کے بارے میں پوچھا کہ الحمد کی دال کی تفسیر بتاؤ، میں نے اس کا انکار کیا تو مولا مرتضیٰ نے 1 گھنٹہ اس کی تفسیر بیان کی حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہو گیا. پھر مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ جاؤ نماز فجر کی تیاری کرو. اب حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز فجر کی تیاری کے لیے وہاں سے اٹھا نا تو میں ساری چیزیں میرے ذہن میں موجود تھیں کہ مولا مرتضیٰ نے کیا بیان کیا ہے. اس کے بعد میں یہ غور کرنے لگا کہ میرا علم جو ہے وہ مولا مرتضیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ مولا مرتضیٰ کا علم جو ہے وہ دریا اور میرا علم اس کے سامنے ایک چھوٹا سا حوض. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حبر الامہ، جو حبر الامہ ہے، جو امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ قول ہے. پھر اسی طریقے سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر اس مشورے سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ جس مشورے میں مولا مرتضیٰ کی ذات موجود نہ ہو. اسی طرح کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے ایسے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو دعاؤں سے نوازا تھا نا، آپ اس علم کی روشنی کے اندر فیصلے کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام نے آپ کو اپنا مرجع بنایا ہوا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ علمی کمالات میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھی، ایک نمایاں مقام رکھتی تھی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا